کتنی بدنصیبی کی بات ہے، عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے، یہودیوں کو اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے، اور اس کو میرے عزیزوں کرنت والوں کو اور ہندوؤں کو اپنے بڑوں کے بارے میں پتہ ہے، دیوتاؤں کے بارے میں پتہ ہے، سکھوں کو اپنے بڑوں کے بارے میں پتہ نہیں، پتہ تو کلمہ پڑھنے والے کو اپنے نبی کے بارے میں کچھ بھی پتہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، بتاؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس پسند تھا؟ سارے چٹا چٹا کہہ دیں گے۔ اللہ کے نبی کون سا دھاری دھار لباس پہنا کرتے تھے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی بناوٹ کیا تھی؟ کملی والے کا چہرہ مبارک کیسا ہوا کرتا تھا؟ میرے عزیزوں بقرہ عید ہے، چھوٹی عید ہے، پریشانی ہے یا پریشانی نہیں ہے؟ کوئی 2 جوڑے سلوائے گا عید کے، کوئی 3 جوڑے سلوائے گا، لیکن سینے والا بھی غلام رسول ہے، تھان میں سے کاٹ کے دینے والا بھی غلام رسول ہے، کلات مارکیٹ کا صدر بھی غلام رسول ہے، سینے والا ٹیلر میسر بھی غلام رسول ہے۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے میرے عزیزوں، کسی ایک کو بھی پتہ کوئی نہیں، کسی نے اپنی دکان پر آج تک لکھ کے نہیں لگایا کہ میرے سے آ کر بہترین کپڑے سلاؤ یا سنت کے مطابق لباس سیا جاتا ہے۔ کٹنگ والا میرے عزیزوں اللہ اکبر، آج قادیانی ختم نبوت کا انکار کرے تیرا کلیجہ منہ کو باہر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قادیانی نہیں ہے، مسلمان قادیانیوں کو روپ دھار کر جب میرے عزیزوں سیلون والی دکان پر، کٹنگ والی دکان پر جب میرے عزیزوں اتنے بڑے بورڈ کے اوپر لکھتا ہے سادہ شیو 50 روپے کی اور میرے عزیزوں بہترین شیو 150 روپے کی، تو رب کعبہ کی قسم یہ کمائی تو تیرے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن تجھے کیا پتا زہرا کے بابے کی روزہ انور کے اندر قبر ہل جاتی ہے۔ کردار پیش کرو امت کے سامنے، کردار کیا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے 10 لاکھ سلام زدگان کے لیے دے دیا اور بھائی کی رات بغیر بھوکے گزر گئی، تیرے 10 لاکھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو مالک کائنات کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو جوراباد کے اندر مارکیٹ کا مالک بنا دیا اور دوسرے کو ریڑی کھڑی کرنے کی بازار میں جگہ کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ تیرا بھائی ساری رات روتا رہا، خدا تجھے قبر میں جانے سے پہلے خون کے آنسو ضرور رلائے گا۔ یہ پوچھو علماء اکرام فلقتہم العقبۃ وما ادراک ما العقبہ، یہ ہے کیا؟ کون سی گھاٹی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ فرمایا جو یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، مسکینوں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، عمل صالح کر کے آئے، یہ لوگ ہیں قابل دید ہیں، قابل رحم ہیں۔ قیامت کے دن ان کا مقام اتنا اونچا کیا جائے گا کہ ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ یہ ایمان والے کی پہچان تھی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ کس جنت کی خوشخبری مالک کائنات دے رہا کن لوگوں کو جو تندرستی کے اندر بھی اور میرے عزیزو خوشحالی کے اندر بھی، میرے عزیزو چھپ کے بھی علل اعلان جو خرچہ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں، جب غصہ کسی بات پر آ جاتے برداشت کر لیتے ہیں، کسی کی غلطی پر معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ مالک کائنات فرماتا تمہیں کچھ اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، واللہ یحب المحسنین، مالک کائنات احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہ ایمان والے کی اللہ پاک ایمان والے کے فضائل بیان فرما رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ یا رسول اللہ مجھے پتا آپ کو بھنا گوشت بڑا پسند ہے، اب کیا فرمایا؟ جلدی کر برتن میں ڈال کے لے آپ میری فاطمہ کے گھر یا میری عائشہ کو بلا لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس محلے میں رہتے ہو کیا اس محلے میں سب کے گھر گوشت پکا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ووٹ لینے والوں کو پتہ ہے، اللہ اکبر، پارٹی والوں کو پتہ ہے اس گھر کے اندر مردم شماری کتنے ووٹ ہیں، اس گھر کے اندر کتنے ووٹ ہیں، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے ممبر کو پتہ نہیں کہ اس محلے کے اندر کتنے گھر والے بغیر روٹی کھا کے سوئے ہوئے بڑے ہیں، کتنوں کو پتہ ہے کہ کتنے بچے ایسے یتیم ہیں جن کے عید کے دن بھی ماں باپ کپڑے نہ بنا سکے، کتنوں کو پتہ ہے کہ جن کی بچیاں ساری
ساری رات جا کر سلائی کر کر کڑھائی کر کر اللہ اکبر 2 روٹیوں کے لیے ترستی پھرتی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جوہر آباد والوں آپ کو یقین آ جائے، باولپور کے اندر شوگر کا مریض ہے، حافظ محمد عثمان صاحب ہے، صبح صبح اس کا مجھے فون آ گیا، کہنے لگا مولانا خودکشی حرام ہے، کئی کتاب سے نکال کے دکھاؤ۔ میں نے کہا حافظ صاحب کیا بات ہے، لگتا تجھے پھر پیسے کی ضرورت پڑ گئی، تجھے خرچے آٹے کی ضرورت پڑ گئی، تجھے راشن کی، تجھے ادویات کی ضرورت پڑ گئی۔ کہا مولانا روزانہ ہفتے بعد 15 دن بعد تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے شرم آتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو محلے میں برتن دھونے کے لیے کسی گھر میں لگا دیا، آج میری بیوی صبح صبح جوتے ہی چھوڑ کے ننگے پیر اس گھر سے آ گئی اور کہنے لگی آجا کاریا اللہ اکبر درائے ستلج میں گر کے دونوں خودکشی کر لیں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ مولانا ہم اس پاک نبی کی امت کے ماحول میں رہتے ہیں جو 2 روٹیوں کے لیے ہماری گھر والیوں کو کبھی کبھی کپڑے اتارنے پڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا عقیدہ رکھتے ہو اور دوسری طرف روزانہ ہماری یہ پروگرس ہمارے رحمت والے نبی کو پہنچتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جوہر آباد والو اللہ کا نبی خوش ہوتا ہوگا، یہ حال دیکھ کے روتا ہوگا؟ اگر بیٹے کے کردار سے باپ پریشان ہے، بیٹی کے رویے سے ماں پریشان ہے، بیوی کے کردار سے شوہر پریشان ہے، شوہر کی بہودگی سے بیوی پریشان ہے، تو امتی کی بد کرداری کی وجہ سے آمنہ کا لال پریشان ہے۔ کلمہ تو ہم نے اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جس نے غریبوں کے محلے میں فروٹ کے چھلکے باہر ڈالنے کی اجازت بھی کوئی نہیں دی ہے۔ اگر تیرے محلے میں دہاڑی دار رہتے ہیں، اللہ نے تجھے بکرے کے گوشت کی توفیق عطا فرمائی، مرغی پکانے کی اللہ نے تجھے طاقت عطا فرمائی، بڑے گوشت کی چاول بریانی پلاؤ بنانے کی خدا نے تجھے طاقت عطا فرمائی، اور تیرے محلے میں کوئی غریب رہتا ہے، یتیم رہتا ہے، خبردار جب پکانے لگے ہنڈیاں بننے لگے کھڑکی بند کر دے، روشن دان کا دروازہ بند کر دے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے کنڈی لگا لے تاکہ تیری ہنڈیا کی خوشبو کسی غریب کی ناک میں نتھ میں نہ چلی جائے اور وہ ابا کو یاد کر کے رونے لگ جائے۔ اگر مالک کائنات کو غصہ آ گیا تو تیرے بچوں کو بھی یتیمی کا تاج پہنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ تبلیغی مرکز ہمارے پاس بہت ہے، مدرسے جگہ جگہ ہمارے پاس بہت ہے، مسجدیں ہمارے پاس بہت ہے، انسانیت کا نعرہ ہمارے پاس بہت ہے، لیکن احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ احساس مسلمانوں، آج سے ذرا پیچھے چلے جاؤ، مسلمانوں میں اتنا احساس ہوا کرتا تھا، یقین جانو گلی کے کتے کو گلی والے محلے والے گھر والے روٹی ڈالا کرتے تھے اور روٹی اس نظرے سے ڈالا کرتے تھے کہ کتا پتہ نہیں کون سی بستی سے کون سے محلے سے آیا، ہمارے گھری کے اندر سے بغیر کھائے چلا گیا، اللہ اکبر ہماری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا کہ دوسرے محلے کا کتا ہمارے محلے سے بھوکا چلا گیا ہے۔ لیکن ہائے میری بدنصیبی، یا تو سگے بھائی کو بھائی دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، پھر میرے عزیزو بتاؤ میں انسانیت کون سے دروازے پہ جا کے تلاش کروں؟ احتساب احتساب احتساب، کبھی اپنا بھی احتساب کیا؟ حساب لو، ایڈے تو حساب لو، اپنا بھی کبھی حساب دیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مولانا فرما رہے تھے 17 آیتیں عمر کی زبان پہ اللہ نے اتاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجر مبارک سے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی گھوری سے عمر سمجھ گئی کوئی بات کرے گا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیا بات ہے، ہم تیرے ملازم ہیں، تب سے مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے آئے بیٹھے، بتا تو نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ ریزن وجہ بتاؤ کیوں دیر سے آئے ہو؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جس کی آنکھ کی گھوری سے پیرے عزیزو ہوائیں ڈرتی ہیں، زلزلے ڈرتے ہیں، وہ زاروں قطار بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ جناب ابو ایوب انصاری نے زبان مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور منبر پر لا کے کہا الحمدللہ، جب تک تیرے جیسے لوگ دھرتی پہ زندہ رہے کسی حکمران کو اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی جرات نہیں رہے گی۔ وہ کہنے لگے وجہ بتاؤ۔
اپنے کرتے کے دامن کا یوں کر کے پلو پکڑ کے نچوڑنا شروع کر دیا. پانی ٹپ ٹپ گرا. یہ کوئی آنسو نہیں تھا, یہ کوئی بارش کا پانی نہیں تھا, یہ کوئی زمزم کے قطرے نہیں تھے, یہ بیر روما کا پانی نہیں تھا میرے عزیزوں, یہ عثمان غنی کے باغ کا پانی نہیں تھا. آپ نے فرمایا مدینے والوں, ابو ایوب انصاری نے میرے پہ انگلی اٹھائی, آج دیر سے کیوں آیا؟ خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا, عبداللہ بن عمر کی اماں کا, اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا. میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, میرے گھر کوئی خاص